خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ایک مرتبہ پھر ہم سویڈن کی سٹیزن شپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جن لوگوں نے شہریت کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، جب اگلے سال مئی سے نیا قانون آئے گا تو ان کی درخواستوں کا کیا بنے گا، کیا ان کو پرانے قانون کے تحت لیا جائے گا، اور اگر نہیں لیا جائے گا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس حوالے سے مختلف آراء کیا ہیں اور باقی یورپی ممالک میں کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سویڈن کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ، انہوں نے امیگریشن پالیسی کے حوالے سے کیا پالیسی ساز بیان دیا ہے۔ تو ان دونوں امور پہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس وقت سویڈن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کو تقریباً 36% لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد حاصل ہے، اور ان کا جو بلاک ہے، جو ریڈ گرین بلاک ہے، اس کو تقریباً 55% یعنی 55% لوگ جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں، اور اگر یہ انتخابات ہو جائیں تو یہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ لیکن ابھی انتخابات کو 16 ماہ ہے، اگلے سال ستمبر میں انتخابات ہونے ہیں۔ ابھی سے وہ انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں، اور اپنے انتخابی مہم کے آغاز کے طور پہ ابھی سویڈن کے دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ میں جو پارٹی کی سربراہ ہے مگدلینا اندرسن، جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، انہوں نے امیگریشن پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی ساز بیان دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ نرم امیگریشن پالیسی کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی میں بہت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ نرم امیگریشن پالیسی اپنائے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ہم سخت گیر امیگریشن پالیسی کو ہی لے کے چلیں گے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے یہ جو ہے وہ امیگریشن پالیسی کو سخت کر رہی ہے، اور شاید سوشل ڈیموکریٹ بھی جو ہے وہ اس ویوز کے خلاف نہ جانا چاہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا جی 2015 کے بعد جب یہاں پہ مہاجرین آئے، اور اس کے بعد انٹیگریشن کے اور بے روزگاری کے اور دوسرے مسائل پیدا ہوئے، تو ہم نے اپنی بہت سی پالیسیز کو جو ہے چینج کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو جو پالیسیز بن جائیں گی وہ ان کو کنٹینیو کریں گے۔ اور یہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہی تھی جس نے ورک پرمٹ کے لیے جو ہے وہ تنخواہ اس کو بھی بڑھایا، اور باقی چیزوں میں بھی جو حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے اس طرح کی اس کی بھرپور مخالفت نہیں کی، بس کچھ دبے لفظوں میں مخالفت کر دی، لیکن قانون سازی کے موقع پہ انہوں نے اس طرح سے اپنا رول ادا نہیں کیا۔ تو یہ جناب جو سوشل ڈیموکریٹ کی پالیسی ہے، جو کہ اگلے انتخابات کے بعد کا جو منظر نامہ ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ سٹیزن شپ کا جو موجودہ قانون ہے اس میں تبدیلی آ جائے، جس کے حوالے سے میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ اس کی مدت میں اضافہ ہو جائے گا، یہ 8 سال تک چلا جائے گا، اور زبان کا ٹیسٹ بھی ہوگا، سویڈن کی جو ویلیوز ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا، سیکیورٹی کلیئرنس بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ شاید اس میں وہ بھی کر رہے ہیں کہ جو اپنی روزگار وغیرہ اور اپنی معاشی انڈیپینڈنس ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور یہ قانون اگلے سال مئی سے نافذ ہونا ہے، لیکن مائگریشن بورڈ کے پاس اس قانون کے نفاذ کے وقت بھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے، اور جو تقریباً کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو 2-3 سال سے انتظار کر رہے ہیں، تو کیا ان کی اپلیکیشنز پرانے قانون کے تحت ہی لینی چاہیے؟ اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن جو مائگریشن کے وزیر ہیں یون فشل، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ان کی اپلیکیشن بھی ہم نئے قانون کے تحت لیں گے۔ اور ایک طرح سے انہوں نے کافی حد تک سلو ڈاؤن کیا پروسیس کو، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا کہ اپریل کے مہینے میں صرف 6 لوگوں کو نیشنلٹی ملی ہے، 6 کو، اور اس سے پچھلے مارچ میں 3200 کو۔ تو اگر اس رفتار سے یہ جائیں گے تو یہ اگلے سال مئی تک چند لوگوں کو نیشنلٹی دیں گے، اور باقی تمام اپلیکیشن کو ڈال دیں گے اس میں نئے قانون کے تحت۔ حالانکہ ساتھ ہی آج مائگریشن ایجنسی نے کہا ہے کہ ہم پرانی اپلیکیشنز کو پہلے لیں گے، اور اب ہم نے طریقہ کار وضع کر دیا، اور ہم تھوڑا سا اب اس کو سپیڈ اپ کریں گے۔ لیکن حالات جو ہے وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ اور اب یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ان کو نہ دینا، ایک طرح سے یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ناانصافی ہے، اور اس سے سویڈن کو خود نقصان ہوگا۔ سویڈن چاہتا ہے کہ باہر سے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، لیکن جب ان کو نیشنلٹی کے لیے اتنا طویل انتظار کرنا پڑے گا، ان کو فیملی بنانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، ان کو نیشنلٹی لینے کے لیے مشکلات ہوں گی، تو پھر وہ ظاہر ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ سویڈن آنے کی بجائے کسی اور ملک کا جو ہے وہ رخ کرنا پسند کریں گے، اور اس سے جو ہے وہ سویڈن کی معیشت کو بھی اور سویڈن کی ترقی کو بھی نقصان ہوگا۔ اب اس حوالے سے انہوں نے کہا تھی کہ جب مختلف ملکوں میں اس طرح کے قوانین نافذ کیے گئے
تو جو پرانی اپلیکیشن تھیں ان کو پرانے قانون کے تحت لیا گیا، ان کو نئے قانون میں نہیں ڈالا گیا. جیسے جو سوئٹزرلینڈ ہے اس نے جب اپنی امیگریشن قوانین سٹیزن شپ کے حوالے سے تبدیل کیے تو پرانی اپلیکیشنز کو ان کو پرانی شرائط کے تحت ہی جو ہے انہوں نے پروسیس کیا. اور سیم چیز آسٹریا اور جو ہے وہ جرمنی میں ہوئی کہ انہوں نے بھی نئے ان پہ اصول لاگو نہیں کیے. لیکن سویڈن میں یہ جو ہے وہ نئے اصول لاگو کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو 3 سال کے بعد نیشنلٹی ملنی ہے ان کو 6 سال کے بعد ملے گی، جن کو 5 سال کے بعد ملنی ہے ان کو 8 سال ملے گی. اگر آپ نے 1500 کرون اپلیکیشن فی دے دی ہے آپ کو پھر وہ دینی پڑے گی، وہ بھی آپ کی ضائع جائے گی. اور اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہے اپنے جمہوری حقوق جو ہے ان سے بھی محروم ہوں گے. ہزاروں محنتی لوگ جو ہے وہ سویڈن میں رہنے سے محروم ہو جائیں گے، اور بین الاقوامی طور پہ سویڈن جو ہے وہ کافی کم پرکشش ہو جائے گا. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف جو ہے ان لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ اگر ان کو دے دیا جائے جن کی آلریڈی اپلیکیشنز ہیں تو انصاف پہ مبنی ہوگا. لیکن اس حوالے سے جو جان فوشل ہے وزیر مائگریشن اور یہاں کی جو خفیہ اداروں کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی سیکورٹی کلیئرنس کا مسئلہ اور دوسرے مسائل ہوں اور ان کو نیشنلٹی مل جائے تو ہم سب کو اسکروٹنی کے تحت جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اور اگر یہ طریقہ کار رہے گا تو اس سے ایک تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید گیو اپ کر جائیں، یا وہ جو سویڈن کی پالیسی ہے کہ بین الاقوامی ٹیلنٹ کو یہاں پہ لایا جائے. ابھی حال ہی میں نے ایک بلاگ بنایا تھا کہ غیر ملکی طلبہ کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد سویڈن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اور جس میں تقریباً 16 سے 36% اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد کا جب مرحلہ آئے گا، جب وہ تعلیم مکمل کر لیں گے اور جب نیشنلٹی کے یہ مشکل مراحل ہوں گے تو پھر کیا وہ سویڈن رہنا پسند کریں گے؟ اس حوالے سے ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور یہ خصوصیت سے یہ جو دو موضوعات ہیں، ایک یہ کہ جو سوشل ڈیموکریٹ کی جو سربراہ ہے ماگدلینا اندرسن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سخت گیر جو ہے وہ امیگریشن پالیسی اپنانی ہے، نرم پالیسی نہیں اپنانی. اور دوسرا جو نئے قوانین آ رہے ہیں سٹیزن شپ کے، پرانی اپلیکیشنز پہ لاگو ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اپنی رائے ضرور دیجیے. ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں، دوست آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.